نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق اور رجوع کے مسائل کو بیان فرمایا تھا، تو ان آیات میں ان احکام کا خلاصہ ایک قسم کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو۔ تو یہاں پر یہ اصول ایک سمجھ لیں کہ جب جمع کا صیغہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں انفراد مراد ہوتا ہے، ہر شخص الگ الگ مراد ہوتا ہے۔ طلقتم یہ جمع کا صیغہ ہے اور النساء بھی جمع کا صیغہ ہے۔ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، اس کا مطلب یہ ہے جب تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ فبلغن، پھر وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فامسکوہن، پھر روک لو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق، او یا سرحوہن، تم رخصت کر دو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق۔ معروف کا ایک معنی دستور کے مطابق بھی ہوتا ہے، جو اصول ہے، یعنی جو معاشرے کے اندر رائج قوانین ہیں ان کو بھی معروف کہا جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے جو اچھا طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اس کو بھی معروف کہا جاتا ہے۔ ایک عرب عالم تھے، تو ان سے ان کی بیوی سے متعلق سوال کیا گیا، تو ان کی بیوی انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہ میری نکاح میں ہے، رخصت کر دیا تھا لیکن ابھی وہ عدت میں تھیں۔ کہا جب تک خاتون عدت میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا نکاح کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ معلق رہتا ہے، تو بھئی وہ تو میری بیوی ہے، اس کے متعلق میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور جب طلاق عدت مکمل ہو گئی تو کہا کہ اب بتاؤ، کہا کہ اب وہ میری بیوی رہی نہیں اور غیر خاتون کے متعلق میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، یعنی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جو شریف لوگوں کا طریقہ ہے، بھلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی سے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنا کہ اس کو عیبدار بنا دیا جائے، معاشرے کے اندر اس کو خدا نخواستہ بد کردار ثابت کیا جائے، اس کو عیبدار ثابت کیا جائے، یہ قرآن کی اور سنت کی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ ہاں بھئی نہیں بن سکی، اللہ تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ رکھا ہے تو طلاق دے دو، رخصت کر دو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ تفریق کر دیتے، یعنی ان کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے غنی کر دے گا۔ خاتون کو اور شوہر مل جائے گا اور شوہر کو نئی بیوی مل جائے گی، تو ایک دوسرے پر اس طرح کیچڑ اچھالنا اور اس کے کردار کو عیبدار بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم بیان کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فبلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی عدت کو پورا کرنے کے قریب پہنچے۔ اس لیے کہ کل میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ طلاق کی وقوع کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں نا۔ ایک کو ہم رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اور پھر عدت کے اندر اندر اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں دیتا ہے اور اس کے بعد وہ عدت تک رجوع نہیں کرتا، تو وہ بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر بھی رجوع کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ عدت کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے زبانی کلام میں بھی وہ رجوع اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچنا چاہیں، اپنی عدت کو مکمل کرنا چاہیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اب اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تم ان کو رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تم کہتے ہو کہ نہیں بھئی ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، تو تم ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، زراراً،
تکلیف دینے کے لیے لتعتدوا کہ تم زیادتی کرو. زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا کہ طلاق کی کوئی عدد متعین نہیں تھا. ہر آدمی یعنی جو اس طرح کا ہوتا تھا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور جیسے ہی عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتا, پھر طلاق دے دیتا, پھر جیسے عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتا. اس طرح وہ طلاق دیتا رہتا اور رجوع کرتا رہتا. اب اس سے خاتون کو تکلیف تھی, اس کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر اس کے لیے مسائل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اگر تم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو, اس طرح تکلیف دینے کے لیے اس کو روک کر نہ رکھو اور اسی طرح تکلیف دینے کے لیے رجوع نہ کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا, اور تم ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکو, لِتَعْتَدُوا کہ تم ان پر کیا کرو, زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ, اور جو شخص یہ کرے گا, یفعل ذالک, یہ فقد ظلم نفسہ, تو تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وہ تو بیوی کو روک کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی, میں نے رجوع کر لیا, پھر طلاق دی, پھر رجوع کر لیا, پھر طلاق دی, پھر رجوع کر لیا, تو میں کیا کر رہا ہوں, بیوی کو تکلیف دے رہا ہوں, اس پر ظلم کر رہا ہوں, اس کو اذیت دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کرے گا وہ خاتون کو تو جو تکلیف دے ہی رہا ہے وہ تو دے ہی رہا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, فقط ظلم نفسہ, انجام کار وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کریں گے, اور یہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر گرفت بھی کر لیں اور آخرت میں تو ضرور اس پر گرفت ہوگی ہی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فقد ظلم نفسہ, تو وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خاتون کو تکلیف دوں گا اور میں بچ جاؤں گا, اس طرح نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ گرفت میں آئے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا, اور تم نہ بناؤ آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, ہزوا, مذاق. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, یعنی اللہ کی آیات کا استہزاء نہ کرو, ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کا حق رکھا ہے تو اس کو اب مذاق نہ بناؤ کہ میں نے طلاق دی اور پھر کہو کہ میں نے رجوع کر لیا, پھر طلاق دی, پھر میں نے رجوع کر لیا. اس سے تو کیا ہوگا, اللہ کی آیات کا استہزاء ہو رہا ہے, اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, ایک کھیلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جائے. جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر اللہ کی آیات, قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی ہیں, ان میں الفاظ میں تحریف کر کے, الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ قرآن کی آیات کے مفہوم کو ہی بدل کر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء ہے, اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. عمومی طور پر رمضان المبارک کے جب وقت قریب آتا ہے تو اس وقت اس طرح کے جو ہے وہ لطیفے بنائے جاتے ہیں, نماز سے متعلق اس طرح کے لطیفے, حج سے متعلق اس طرح کے لطیفے بنائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء ہے, اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا, تم اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق نہ کرو. اور یوں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ جب طلاق دے دیتے, جب ان سے پوچھتے طلاق دی, او جی میں نے تو مذاق کیا تھا. اسی طریقہ سے وہ غلام کو آزاد کر دیا, تو پوچھا بھی غلام آزاد کر دیا, وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مذاق میں بھی ہوں تب بھی وہ حقیقت ہی سمجھی جائیں گی. النکاح والطلاق والعتاق, نکاح, طلاق اور عتاق. عتاق کا مطلب آزادی. تو اگر یہ استہزاءً ہو, خوشی سے ہو, غمی سے ہو, یہ مذاق کے طور پر ہوں, حقیقت میں ہوں, جس طرح بھی ہوں, تو یہ حقیقت میں ہی ویسے واقع ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک اصول یہ سمجھ لیں کہ جو وہ معاملات جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے, اور جن معاملات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے اس میں نیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. معاشرت میں, معاملات میں اس کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا, الفاظ کے ساتھ ہوگا. یوں نہیں کہا جائے گا
کہ ایک آدمی یوں مثال کے طور پر طلاق دے دے اور پھر کہے کہ نہیں نہیں میری نیت تو طلاق کی تھی ہی نہیں. تو جو حقوق اللہ ہیں ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ان کا تعلق بندے کے افعال کے ساتھ ہے. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر کی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اب طلاق کا اختیار تمہیں دے دیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہارے پاس طلاق کا اختیار ہے. تو اب اس طلاق کے اختیار کو مذاق نہ بناؤ، اب اس طلاق کے اختیار کو تم یعنی بطور ٹھٹھا کے استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا درست اور صحیح استعمال کرو. وما انزل علیکم، اور جو اس نے نازل کیا تم پر، یعنی اس کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کیا، من الکتابی، کتاب سے، والحکمتی، اور حکمت سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا، تمہارے لیے حکمت، دانائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تمہارے لیے نازل کیا. تو تم اس کو یاد کرو، اس کو دیکھو، اس کو مد نظر رکھو. جو تمہارے احکام شرع ہیں تم ان میں ان کی پیروی کرو. تو یہ ان کو مد نظر رکھو، ان کو ہمیشہ یاد رکھو، ان سے کبھی بھی یعنی ان کا استحضار رکھو، ان کو بھولو نہیں. یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ساتھ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان کو یاد رکھو. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یعنی جو تمہاری نیتیں ہیں، تمہارے الفاظ ہیں، تم بعد میں ان کو کچھ بھی معنی، کچھ بھی اس کا معنی مفہوم مراد لیتے رہو، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اور یہی تقویٰ ہے کہ آدمی اپنے افعال پر اور اپنے اقوال پر نظر ثانی اس طور پر کرے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، کہ تم تقویٰ اختیار کرو، تو اس کا معنی یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.